منسوب کر کر پیش نہیں جس طرح یہ کرتے ہیں الزام لگانے کے لیے، بلکہ ہم ان کے مصدقہ ذرائع سے حوالہ جات سے پیش کریں گے اور وہی الفاظ جو موجود ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی مفتی صاحب السلام علیکم، ویلکم آپ کو۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا جی، کیا چل رہا ہے؟ ماشاءاللہ بڑے بڑے معززین بیٹھے ہیں۔ سیالی صاحب السلام علیکم جی جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتیاز صاحب آج کے موڈیٹر ہیں اور وہی چلا رہے ہیں براڑ، تو امتیاز صاحب شاہ صاحب تشریف لائیں، مفتی مبشر شاہ صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام امتیاز بھائی، کیا حال ہے؟ لیں جی امتیاز بھائی، سیالوی صاحب، میں ابھی ذکر کر رہا تھا، جس سرجن کا میں ذکر کر رہا تھا، یقین کریں مفتی مبشر شاہ صاحب کی آمد سے مرزائیت کا وہ جراثیم بھی مر جائے گا اب اس براڈ پر جس جراثیم نے کبھی کبھی پھولنا پھلنا تھا جناب۔ جی بڑی مہربانی عامر بھائی، جزاک اللہ۔ تو یہ کیا قصہ کہانی کوئی ہو رہی ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں۔ افضل وڑیچ بھائی کا کوئی معاملہ چل رہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ میں بریف کر دیتا ہوں شاہ جی، بریف میں کر دیتا ہوں۔ یہ امتیاز بھائی سیالوی صاحب کی کوشش و کاوش ہے اور ان کی محنت ہے، اللہ کے فضل سے اللہ نے ان کو توفیق دی، اور پھر بالخصوص افضل وڑیچ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، اور ان کی اس عاجزی، انکساری اور تواضع کا اللہ تعالیٰ ان کو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں اور ان کی آل اولاد میں اس کا اثر رکھے کہ انہوں نے جو سستی اور کوتاہی ہم کہیں گے، اور جو ان کی طرف سے کچھ تعطل تھا دین اسلام کے نظریاتی موقف کو لے کر، اور جماعت قادیانیہ کی طرف سے جو یلغار اور ان پر جو حملہ تھا اس کو لے کر، اس پر الحمدللہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ اپنے موقف کی درستگی کی طرف آئے ہیں، اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اور وہ عزم کر رہے ہیں کہ علماء کی سرپرستی اور ان کی نگرانی میں خالص قرآن اور سنہ کے موقف کو لے کر وہ اپنے آپ کو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں۔ جزاک اللہ جی۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی خوشخبری آپ نے سنائی ہے۔ بات یہ ہے کہ افضل وڑائی صاحب کو جہاں تک میں نے سنا ہے، ایک آدھ دفعہ سننے کا اتفاق ہوا تھا، تو بڑے قابل انسان ثابت ہوئے تھے اور بڑے علمی دوست ہیں یہ، لیکن بعد میں نے ذاتی طور پہ بھی پھر ان کی براڈ پہ آنا چھوڑ دیا تھا، اور اس کی وجہ مرکزی یہ بنی تھی کہ قادیانیوں کا جم گٹھا، اور افضل بھائی خود خاموش ہیں اور قادیانی دندناتے پھر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، ہم نیچے کال ڈال کے بیٹھے ہیں، ہماری کال اٹھائی نہیں جا رہی۔ تو میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں افضل وڑیچ بھائی کو ہوا کہ کدھر چل پڑے ہیں۔ پھر میں نے وہ، چونکہ میں اس مزاج کا آدمی ہی نہیں، تو بس ٹھیک ہو گیا، پھر تو بہت اچھا ہو گیا جی، بہت زبردست ہو گیا ماشاءاللہ۔ جی تھینک یو مفتی صاحب۔ ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا، اب ٹھیک ہو گیا۔ اصل ایک بات ہے، پتہ ہے کیا، وہ تھوڑی سی روحانی سی کوئی تصوف کی ایک بات ہے کہ جب کوئی بڑی اڑان اڑ رہا ہوتا ہے نا، تو کچھ مشیت الہی ایسی ہے کہ کوئی اس کے اوپر نہ کوئی دبا ایک لگا دیتا ہے، کوئی کچھ نہ کچھ ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دم پھر گرتا ہے۔ تو وہ اعتدال میں وہ جو ہے نا وہ اللہ پاک رکھتا ہے انسان کو، اور یہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے بڑا پیار کرتا ہے، نہیں تو وہ پھر جو نالائق ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، ان کو تو چھوڑ ہی دیتا ہے نا، وہ پھر جو مرضی کرتے پھر۔ تو یہ ہے، ویسے میں نے اس کو دیکھا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کچھ اس طرح کا رویہ اختیار فرماتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس سے خطا سرزد ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر قوم اس کو ملامت کرتی ہے، اور اس کا وہ پھر ایک جو ہوتا ہے نا عروج، یا ایک بہت بڑا ایک وہ چیز گرتی ہے نیچے، وہ پھر اعتدال پہ، اب وہاں پہ امتحان اس کا شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ رجوع کرتا ہے کہ نہیں، کیونکہ آزمائش تو ہونی ہے، وہ تو واضح طور پہ قرآن میں فرما دی ہے کہ آزمائش ہم نے تمہاری کرنی ہے، وہ کسی صورت میں آزمائش اس کی کرتا ہے۔
اب اگر اس زمائش پہ وہ پورا اتر آتا ہے اور رجوع کر لیتا ہے اور توبہ اور تائب ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا پھر مقرب بن جاتا ہے، بس اتنا سا کام۔ تو وہ آپ افضل وڑائچ بھائی اگر ایسا ہی ہے جیسے عامر بھائی نے ابھی بتایا ہے تو پھر تو آپ بڑے مقرب ہیں اللہ کے۔ ہاں جی، یہ تو جی اور مفتی صاحب، آپ نے دھبے کی بات کی کہ دھبا لگ جاتا ہے، لیکن حدیث پاک ہے الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، زمبالا کہ ہوا، توبہ کے بعد پھر وہ دھبا دھل جاتا ہے، وہ نہیں ہائے ہائے رہتا۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو یہ ایسا ہی معاملہ ہے، بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ بندہ مومن اگر کسی غلط فہمی کی وجہ سے کوئی غلطی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس پر راضی ہوتا ہے تو پھر اس کی گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ تو یہ بھی معاملہ ہے، اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ہم تو صرف ظاہر بیان کر رہے ہیں جو قرآن و سنت میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سارے معاملے اس کے رحم و کرم پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں پر کرم فرمائے، اور ہمارے بھائی نے جو مستقبل کے اپنے ارادے شو کیے ہیں ان میں انہیں استقامت عطا فرمائے، تو آئندہ کے لیے یہ ختم نبوت کے مشن کو لے کر چلیں، اور اس میں کوئی یعنی وہ جھول نہ آئے۔ ہاں یہی بات ہے جی۔ اصل میں پتہ ہے کہ افضل وڑائچ بھائی اپنا تو ایک ہی کام ہے کہ ان لوگوں نے جو تقوی اور پرہیزگاری کا نقاب اوڑھا ہوا ہے اور لوگوں کو بڑا سور امام مہدی اور مسیح بن کے سامنے آتے ہیں نا، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم چادر کے اندر اور نقاب کے پیچھے کیا ہے، اوڑھنی کے نیچے کیا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ بالکل صحیح، ابھی تو آجز اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ قلمی بھی کام کر رہا ہے، اور کتابیں میری تقریباً کوئی 40 کے قریب ہو گئی ہیں۔ مفتی صاحب ذرا تھوڑا سا سوری میں معذرت چاہتا ہوں، اپنی کتب کے نام اور تھوڑا سا ان کا تعارف پلیز۔ بالکل کرواؤں گا میں، وہ افضل بھائی کے لیے خصوصی طور پہ کہ ہمارا یہ کام ہے، جی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو پارسائی کی انہوں نے نقاب اوڑھا ہوا ہے اصل کچھ اور ہے، زانی ہے، شرابی ہے۔ یہ مرزا قادیانی ایک نمبر کا کان ٹوٹا آدمی تھا جس کو تم نے مسیح بنا کے بیٹھے ہو۔ دیکھو تو صحیح تمہاری کتابوں میں لکھا کیا ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہے۔ اب وہ دیکھیں میں نے مردے کی زنا کاری پہ ایک مفصل کتاب لکھ دی ہے، مرزے کی حرام کاری رنڈی بازی کے اوپر ایک کتاب لکھ دی ہے، اس کے غلط کام کروانے پہ ایک کتاب لکھ دی ہے، مردے کی شراب نوشی پہ ایک کتاب لکھ دی ہے، اور جو بھی بات کی ہے نا وہ قادیانی کتابوں سے کی، اپنی طرف سے کوئی نہیں کی۔ آج بھی اگر میں اپنی براڑ کر رہا ہوتا ہوں، ابھی تو مجھے فرصت ہی نہیں ملتی، میں کسی کی براڑ پہ جاتا ہی نہیں ہوں، تو ویسے بھی مزاج نہیں ملتے میرے، تو کسی کا مزاج لگ گیا، کسی کا لگ گیا، کسی کا لگ گیا، اپنے اپنے مزاج ہیں۔ اور خاص کر کے اس براڑ سے تو میری بڑی بنتی ہی نہیں کہ جہاں پہ قرآن حدیث ذکر ہو رہے ہوتے ہیں۔ بھئی قادیانیت کا جب ذکر کرتے تو قرآن حدیث کا تو یہاں پہ ہے ہی کو نہیں، یا تو رتی برابر کو تعلق واسطہ ہو نا قرآن حدیث کا قادیانیوں کے ساتھ، تو ٹھیک ہے ہم قرآن حدیث کھول لیتے ہیں۔ تو قرآن حدیث جب تعلق ہی کو نہیں ہے تو تم کیوں ایسے لو جی خاتم کا مطلب یہ ہے تو اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے تو اس میں لغت میں یہ لکھا ہوا ہے تھے، وہ توفہ کا ترجمہ یہ ہے، تو بس ترجمے چھوڑ یار، تو پہلے یہ بتا اس کو شریف انسان تو ثابت کر۔ بقایا کام دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے ترجمہ کس کا کیا ہے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں، وہ بعد میں دیکھیں گے، نبوت جاری ہے کہ بند ہو گئی ہے وہ بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی تو یہ بتا کہ مرزا انسان بھی تھا کہ نہیں۔ وہ کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت، ہوں بشر کی جائے نفرت، جہاں سے وہ بولو برات کرتے ہیں وہ ناپاک جگہ، ہوں بشر کی جائے نفرت۔ تو اس کو اسی جا پر ہی رکھیے، قرآن حدیث کی جا پر نہ اس کو لے جائیے، جو اس کی جا ہے نا اسی جا پر ہی اس کو رکھیے۔ ان کو انگلی پکڑائیں گے یہ پورا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ تو ایسی پراڈوں سے میری ویسے ہی وہ جان جاتی ہے، بھائی جاتے ہی نہیں ہم، بالکل بائے بائے، ہمیشہ کے لیے بائے بائے، نکلو یہاں سے، جاؤ کھولو جا کے پٹاریاں قرآن حدیث کی اور کرو جا کے
दुकानदारी है बस, और क्या। सॉरी शाह जी, बात यह है कि इनको भाई, इनको सॉरी रखें इधर ही जनाकारी पे, हरामकारी पे, बच्चेबाजी पे, बच्चीबाजी पे, हैं, डंडीबाजी पे, बस यही है औकात इनकी, और शाह है ही जी, कुछ नहीं कहा दिया शाह जी, नहीं। कथा कलामी की शाह जी माजरत, मैं ये चाह रहा हूँ कि चूँकि अफजल वड़ाच साहब जो हैं ये बड़ा मॉडरेट रोल प्ले कर सकते हैं, तो शाह जी अगर मिर्ज़ा साहब के सिद्क और कज़ब पर, और मिर्ज़ा साहब के किरदार, उनकी खसलत के ऊपर, और उनकी इन सारी की सारी गुमराहियों के ऊपर राजा अताउल मन्नान साहब के साथ आपकी डिबेट अगर करवा दी जाए वड़ाच साहब की ब्रॉड पे, मैं तो क्या कहना होगा? वा राजा मनान होए ते भावें प्रणाम होए, ठीक, बाबा जी लिख लो, ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਕਿ ठीक ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, जी। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, वड़ाच साहब बुलाओ जरा है राजा ही अताउल नहीं। मन्नान, ਵੇਖਨੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਓ ਜਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਦੇਖੋ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲकुल ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह जी शाह जी। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, एक गल ਇਹ ਗੱਲਾਂ मैं ਨੇ। एक गल मैं ज़रूर इत्थे कह दें कि देखें उनका यहाँ पे आज मतवक्को थे कि वो यहाँ पे होते, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने ऑडियंस देखी है तो वो नहीं आए। लेकिन ये हमारा नहीं ऑडियंस नहीं उन्हें स्पीकर वेखे ने, ऑडियंस नहीं, ऑडियंस से मुराद मेरी एक्चुअली स्पीकर्स, एक्चुअली पैनल हाँ जी। तो पैनल पे उन्होंने इसका सिग्नल जो उन्होंने लिया है दैट वाज नॉट मेंट टू बी दैट वे। हमारा अभी तक भी यही प्लान है कि हमारे पास वो बैठें और हमारे जो स्पीकर्स हैं उनके साथ उनका इन अकायद के ऊपर तबादला ख्याल हो। जैसे मुफ्ती साहब हैं, आमर अक भाई हैं, इम्तियाज़ साहब हैं, किबला सियालवी साहब हैं, दीगर हमारे स्कॉलर्स हैं, सीकर साहब हैं, जैसे आज इनके साथ माशाल्लाह ज़बरदस्त हुआ। तो ये कंटिन्यू रहना चाहिए। किसी किस्म का भी ऐसा जो स्टांस है कि म्यूचुअली, जैसे हमारे देखें सबसे बड़े बुजुर्ग हमारे पास किबला सियालवी साहब हैं, और उनकी बात जो है, उनका वर्ड जो है हमारे लिए आखिरी है। यहाँ जितने भी हम सोशल मीडिया के ऊपर लोग मौजूद हैं, क्योंकि सबसे बुजुर्ग हस्ती वही हैं, आखिरी लफ्ज़ के तौर पे भी उनकी तरफ से यही कलमात हैं। ना सिर्फ आज बल्कि हर दफ़ा उन्होंने यही बार बार रिपीट की है कि वो इस बात के हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं है कि मैं अहमदी कम्युनिटी के साथ डायलॉग करूं, उन्हें बुलाऊं, उनके साथ एहतराम के साथ गुफ्तगू हो अकायद के ऊपर। ये बात एंडोर्स करते हैं किबला सियालवी साहब, वो ख़ुद भी इस चीज़ के कायल हैं और ख़ुद भी वो लाइफ लॉन्ग उनका मिशन यही है, वो डायलॉग करते रहे हैं और भी कर रहे हैं। तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई रादर देयर वाज नो प्लान अदर देन दैट। तो अब चूंकि राजा साहब ने पैनल की सूरत देखी है और वो नहीं आए, लेकिन मेरी उनसे आज भी राजा साहब तवक्को यही है कि हमारे दरमियान जो एक ताल्लुक है पर्सनल लेवल का, एब्सोल्युटली दैट विल मेंटेन एंड दैट शुड मेंटेन, और सिविलिटी और रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट वी ओ टू ईच अदर। एज ए इंसान हम सब एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट वो करते हैं। इस लिहाज से मेरे ख्याल में आप भी चूंकि अपने मज़हब के अकायद की प्रचार ही आपका मिशन है, जैसे कि हमारा मुसलमानों का भी, हम दीन इस्लाम की दावत का काम यहाँ पे कर रहे हैं, तो जब आप भी अपने आप को क्लेम दावत ही का करते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में ये आपके लिए अप्रोप्रिएट है कि आप इस फोरम को उसी तरह ही इस्तेमाल करें और आएँ और यहाँ पे बैठें और हमारे उलमा के साथ, हमारे स्कॉलर्स के साथ आप एक इल्मी इंटरेक्शन जो है वो करें। वो जैसे मुफ्ती मुबशर साहब हैं, उनकी स्पेशलिटी मिर्ज़ा साहब की कुतुब के ऊपर उनकी बहुत बड़ी दस्तरस है, वो उन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। अगर कोई कुरान और सुन्नत के ऊपर करना चाहता है उसके ऊपर करें, आपका चॉइस है। जो अगर आप क़याम पाकिस्तान में जमात अहमदिया का किरदार जो सीकर साहब की ब्रांड ने पिछले 7-8 दिन इसके ऊपर इन डेप्थ रिसर्च रन की है, और मेरा मोस्ट फेवरेट वो टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैं आपसे तवक्को करूँगा कि आप आएँ और इसके ऊपर सीकर साहब की टीम हो वो हेड करें और इसके ऊपर गुफ्तगू हो, क्योंकि वो तो साबित कर चुके हैं कि जमात अहमदिया का क़याम पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई रोल नहीं है, बल्कि खलीफा दोम और सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने मुखालफत की है आखिरी
لمحے تک پاکستان کے قیام کی. تو اس ضمن میں آپ ٹاپک رکھیں, آپ آئیں, گفتگو ہو. تو میری آپ کو اگین دعوت ہے کہ اس فورم اچھا سے ساتھ افضل بھائی معذرت ایک دعوت اور دے دیں, ایک دعوت اور دے دیں. پہلے سن لیجئے گا وہ دعوت کون سی دینی ہے آپ نے. وہ نا بڑے اتفاق کی بات ہے, ایک کتاب میں نے شروع کی ہوئی ہے اور یہ مفصل کتاب ہے, کافی موٹی تازی کتاب ہوگی. اور ابھی بھی میں وہی کام کر کے تو ادھر آیا ہوں فارغ ہو کے. جناب کوئی تقریباً کوئی 70-80 حوالے تے تیار ہو گئے جی. اور کتاب کا نام رکھا ہے جناب مسیح موعود ان ہیرا منڈی. ہیں اور جناب میں نواں حضرت جی انہوں انگریزی نے کوئی جگہ انگریزی چھڈی کونی جی ہے. انگلش چ ناج کی مرزا قادیانی ان ان ہی ہاں جی ان پانا جی, ان نہ پا لیا جی, واہ ان واہ ہاں جی. تے وہ بابا جی وہ لکھی طوائف دے کوٹھے تے پہنچے جی, جی لکھی طوائف. جی شاہ صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ افضل صاحب کا مزاج اپنا ہے, تو اس مزاج کے مطابق ہر ایک کی اپنی اپنی براڈ ہے اور وہاں کا مزاج مختلف ہے. نہیں تو اے جب ویسے آپ میں سیال صاحب کو غلط گل کراں تے دسو. وہ مطلب کتاباں چ لکھیا ہے نا کہ حضرت جی نہیں ہیرا منڈی حوالہ جا شاہ کے جی تے پھر لکھی حوالہ طوائف دے کوٹھے دے اوتے رہندے حوالہ ہوندے سی. حوالہ ہو یہ جائے تو یہ بالکل میں نے بھی لکھا ہے کہ وہ وہاں جاتے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں کہ افضل صاحب کی جو براڈ ہوگی بالکل جیسے ابھی بتا رہے تھے کہ وہ میرے خیال میں راجہ عطا المنان صاحب کا ذکر کر رہے تھے. جی جی اصل میں سیالوی صاحب ہوا یہ ہے کہ ان افضل وڑائچ صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں جس گندی مچھلی نے اس تالاب کو گندا کرنے کی کوشش کی ہے وہ راجہ عطا المنان صاحب کا ایک بڑا رول ہے اس میں جو نظر آیا سامنے. تو لہذا اگر وہ اپنے موافق ماحول کے اندر اچھل کود کرنے کے قائل ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یار افضل یہ وڑائچ صاحب عامر وہی ہیں. یہ بات کس کی کر رہے ہو, یہ کون ہے راجہ تھا, یہ جی کون ہے یہ؟ مرزا مسرور صاحب کے پرسنل سیکریٹری کا جو ایک سرکل ہے اس میں وہ آتے ہیں. اچھا اچھا اے وہی تو نہیں کہ پچھلے دنوں جنہاں دی کڑی نکل گئی سی. جی جی چھوٹی علی اچھا 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 جی بالکل سیکرٹ ہے یار, ٹھیک جی لگ گئی اچھا اچھا سمجھ ہے. سنیں, میں ابھی وہ راجہ عطا المنان کا ذکر ہوا تو میرے ساتھ ان کا بڑا وہ جب میں تکبیر چینل پر پروگرام کرتا تھا تو اس وقت کی بات ہے. تو بالکل میں پچھلے دنوں جب افضل صاحب کی براڈ پر آیا تو پہلے دن میں نے بات کی, تو جو میں نے بات کی تھی اس کو بھی انہوں نے بڑا غلط رنگ دیا. میں نے یہ کہا کہ درود و سلام صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا جا سکتا ہے, اس کے بعد کسی پر پڑھنا ہے تو وہ بالطبع پڑھنا ہے. تو یہ تو بات تھی مسلمانوں کی. میں نے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا حوالہ دیا کہ ان پر بھی بالطبع پڑھ سکتے ہیں, استقلالاً نہیں پڑھ سکتے. لیکن اس کو انہوں نے یہ رنگ دیا کہ سیالوی صاحب نے تو گل ہی ختم کر دی تھی, بس تھوڑا جا رکاوٹ ہے بالکل. یعنی مرزا قادیانی پر بھی وہ کہہ رہے ہیں بالطبع پڑھ سکتے ہیں, جس طرح کی بات انہوں نے غلط رنگ دیا. تو مجھے پھر دوستوں نے بتایا تو بہرحال دوسرے دن پھر میں نے اس کی کلیئرٹی کر دی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ساتھیوں کو ہدایت دے اور ہدایت پر ہی قائم دائم فرمائے. جی مگر سیالوی صاحب دیکھیں انصاف کا تقاضا یہ ہے اس وقت. میں اصل میں یہ کیوں بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں امتیاز بھائی اور آپ کی کوشش و کاوش سے اور وڑائچ صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اخلاص اعلیٰ ہے, ظرفی اعلیٰ ظرفی ہے, اخلاص ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے سامنے ان کی عاجزی انکساری ہے جو ایک انسان کو, ایک اللہ والے کو یہ کرنا چاہیے, انہوں نے وہ کیا. اب میں دیکھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اس گڑھے کے اندر گرانے میں اور دھکم پیل کرنے میں افضل وڑائچ صاحب کے ساتھ یہ سازش کی ہے, کیا وہ ان میں سے ایک بندہ بھی میدان کے اندر موجود ہے جو آ کر یہ کہے کہ افضل وڑائچ صاحب مجھے آپ پہ اعتماد ہے, مجھے آپ پہ ٹرسٹ ہے, آئیں بیلنس کرتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. خیر یہ تو آگے کا معاملہ ہوگا, مگر میں یہ اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے احباب موجود ہیں, امتیاز بھائی موجود ہیں, سیکر بھائی موجود ہیں, شاہ جی موجود ہیں, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. سیالوی صاحب ہمارے بزرگ ہستیوں میں سے ہیں, ظاہری بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں
وہ ایک استاذوں کی حیثیت ہے، ان کا درجہ جو ہے وہ سرپرستی کے حوالے سے وہ موجود ہے. میں تو طالب علم ہوں، تو یہ احباب موجود ہیں، آئیں ان کے ساتھ آ کے بات کریں. یہ گزارش. اچھا عامر بھائی، سوری جی عامر بھائی، بات مکمل ہے عامر؟ جی بالکل، میں نے رکھ دی ہے. جی جی جزاک اللہ. اچھا عامر بھائی، میرا خیال تھوڑا انشاءاللہ نا پینل پہ جو ہمارے بھائی موجود ہیں، بالکل، اگر آپ اجازت دیں تھوڑی سب سے بات کر لیتے ہیں. بالکل، ضرور ضرور. اچھا سیکر بھائی، آپ ہی چونکہ آغاز میں ہے تو انشاءاللہ آپ سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں. جی سیکر بھائی، السلام علیکم، بسم اللہ کریں. جی السلام علیکم سب مسلمان بھائیوں کو براڈ پہ جو موجود ہیں اور جتنے سن رہے ہیں، السلام علیکم میری طرف سے. اچھا میں معذرت ہے، پچھلی تھوڑی سی گفتگو آدھے گھنٹے کی نہیں سن سکا. میں اس ٹائم بھی سفر میں تھا جب دوپہر میری بات ہو رہی تھی، تو یہاں پہ پہنچ کے میں نے کہا میں اجازت بھی لوں اور اپنا ہی بات کروں. اور میں یہ کہوں گا کہ مبارکباد کے مستحق ہے امتیاز بھائی آپ بھی اور سیلوی صاحب بھی، اور وڈائر صاحب کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے، اور جو ان کو غلط فہمی یا ٹھوکر لگ گئی تھی جس سے رجوع انہوں نے کیا ہے، اور پرائیویٹ میں میری جب ان کی بات ہوئی تھی تو اس پہ بھی میں گواہی دے سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں مرزا غلام احمد قادیانی پر اگر وہ صلاۃ وسلام پڑھے اور میں مسلمان کو حدیث پڑھنے سے روکوں، اور یہ اگر میرے پہ جو الزام لگایا گیا کہ میں حدیث کو گالی سمجھتا ہوں، تو میں تو مسلمان ہی نہیں رہتا، اور میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں. تو اللہ کا فضل ہے کہ غلط فہمی کلیئر ہوئی، اور الحمدللہ اب بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں چلی ہے. اور دوسری ایک چیز، میں بڑے کامنٹس نیچے کچھ جو پڑھ سکا ہوں میں نے آج بڑے لازمی میں کامنٹس پڑھ رہا تھا، تو ماتم کا سا سوا مجھے دوسری طرف لگ رہا ہے، خاص طور پہ خاص مخصوص براڈ کے اوپر. آج میرے خیال میں آج کی تاریخ نوٹ کر لینی چاہیے کہ ماتم کا سا سما ہے اور سوگوار وہاں کا ایک فضا ہوئی ہے. تو میرے خیال میں مسلمانوں کی اجتماعیت جو ہے انہوں نے دانت کھٹے کر دی، اور بہت ہی زبردست طریقے سے یہ معاملہ چلے، اور تمام مسلمانوں کو میں کہتا ہوں مبارکباد ہو اس میں. اور دوسرا، اپنے مسلمان بھائیوں سے سب سے میں بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب کوئی شخص اللہ کو حاضر نظر کر کے اللہ سے توبہ کر لے اور رجوع کرے، اور ساتھ ہی وہ کوشش یہ کرے، یا آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہو. یار سیکر تھلے دا عرفان جٹ نے پٹنا شروع کر دیتا جی. رو پیا جی مفتی صاحب، رو پیا جی تھلے رو پیا جی. تے وہ تو تمام بھائی جو ہے کھلے باہوں کے ساتھ ان کو ویلکم کرے اور اللہ خیر کرے. اور ہر کسی کی نیچر ہے، وہی عامر حق بھائی کی بات کو میں سنی، جو ان کی نیچر ہے، تو ہمیں تھوڑا سا وسعت قلبی کر دی، اور ان کی جو ایفرٹ ہے اس میں ان کا ساتھ دیں. اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو سمجھائیں، طریقے سے بات کریں اور معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ سب بھائیوں کا، بہت بہت شکریہ. اور پھر انشاءاللہ سیکر بھائی آپ ماشاءاللہ اس پلیٹ فارم پہ یو آر بریتھ آف فریش ایئر اور یونیفائنگ فورس. خود اپنے ذاتی اختلافات کو پس پش ڈال کے آپ مسلمانوں کے کاز پہ لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہو. آئی گریٹلی اپریشیٹ یو، یو آر ریئلی اے ٹرو لیڈر. تھینک یو. جزاک اللہ بڑا صاحب، بہت بہت شکریہ جی. لے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ذیشان بھائی، آپ کچھ بات کہنا چاہتے ہیں تاکہ پھر کیونکہ کافی دوست ہیں سب چاہتے ہیں کچھ بات کرنا. جی جزاک اللہ امتیاز بھائی. اویس بھائی تب تک آپ نیچے سے کسی اور بھائی کو پک کر لیں، جو ایک سیٹ ہمارے پاس بنی ہے. جی ذیشان بھائی. جی جزاک اللہ امتیاز بھائی. سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت ذیشان بھائی جزاک اللہ. سر سوری ذیشان بھائی سے پہلے نوورڈ بھائی پلیز راجہ و تالمنا صاحب کے ساتھ 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 شیئر کرتے رہیے گا، ایک دو بار نہیں بار بار کیجیے گا. جی جزاک اللہ. اچھا میں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کہ کچھ اکاؤنٹس جو میوٹ ہیں یہ براڈ کے دوران ایکسیس نہیں ہوتی اکاؤنٹس میں جانے کی، تو میں ان سے معذرت خواہ. میں براڈ کے فوراً بعد چونکہ کافی سارے میسیجز آئے ہیں تو آئی ول ٹیک کیئر آف دا لسٹ انٹائرلی. جی پلیز، تھینک یو. جی جزاک اللہ. بات یہ ہے کہ آپ سب نے بہت اچھی بات کی ہے. تو دیکھیں ہمارے مسلمانوں کا تو یہی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو ہم تو اپنے علماء کرام کی طرف ہی جاتے ہیں. اور جیسے افضل صاحب کا بھی یہ معاملہ ہوا تو ہم نے اپنے جو بڑے ہیں انہی کی طرف اس معاملے کو کوٹ کیا، اور ماشاءاللہ ان کی کوشش سے افضل بھائی صاحب کو جو بھی تھا قرآن اور حدیث جو سب کچھ تھا وہ سب بتایا گیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس میں سب کو کامیابی بھی ملی ہے. تو بات یہ ہے کہ فتویٰ ظاہر کے اوپر لگتا ہے، اور میں اپنے دوسرے جو مسلمان بھائی ہیں ان سے بس اتنی ہی گزارش ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جایا کرے تو پہلے اپنے اس بھائی سے پوچھ لیا کریں کہ ایگزیکٹلی بات کیا ہے. ہوتا کیا کہ ہم لوگ سنی سنائی بات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، تو اگر ہم اپنے اس بھائی سے خود گفتگو کر کے اس سے یہ بات پوچھ لیا کریں تو مجھے امید ہے کہ وہ بات کافی حد تک جو سی ہے نا وہ کلیئر ہو جاتی ہے.
تو باقی بات یہ ہے کہ اپنے جو جتنے بھی دوست مسلمان بھائی ہیں، اگر کسی مسلمان کے ساتھ کوئی اختلاف رائے ہو جاتا ہے تو کوشش یہ کیا کریں کہ اس کو براڈس کے اوپر نہ کیا کریں، خاموشی اختیار کر لیا کریں. وقت 1 دن 2 دن 10 دن بعد وہ معاملہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ میرا اپنا خود کا تجربہ ہے. اس براڈس کے اوپر بہت سارے لوگوں سے اختلافات رائے ہوئی ہوگی، لیکن وہ 10-15 دن میں بغیر بات کیے ہی معاملہ حل ہو گیا تھا. تو بس یہ چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ ہم معاملے کو جتنا بڑھاتے ہیں اتنا بڑھ جاتا ہے. تو باقی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ سب کا. جی جی اسی ہمیں طرح بہت جی شکریہ، آپ کے جزاک متعلقہ اللہ. بھی ریکویسٹ ہیں کہ کوئی اکاؤنٹ اگر وہاں پہ میوٹیڈ ہیں تو ان کو لسٹ آپ بھی کلیئر کر دیں پلیز. تھینک یو. میں نے کر دی ہے، میں نے پہلے اسی وقت کر دی جب براڈ چل رہی میں نے اسی وقت کر دی. جی تھینک یو میڈیم. اچھا، اگر اجازت ہو تو ذیشان بھائی کی بات پہ تھوڑا سا عرض کر دوں کہ گزارا یہ ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیسی فطرت ہے ہماری کہ ہم نا اپنی برادوں کو دوسری برادوں کا نام لے کر کے اور ان کے تذکرے کر کے، شاید ہماری برادیں نہیں چلتی جب تک کسی کو ذلیل نہ کر لیں، خوار نہ کر لیں، اس کی بدخوئیاں نہ کر لیں، اس کی ذلت نہ کر لیں، اس کی تصویریں نہ لگا لیں. یہ ایک مزاج، ایسا مزاج ہے، خدا کی قسمیں مجھے ایسی برادیں لگانے والوں سے اتنی چڑ ہے کہ میں رتی برابر بھی کبھی 4U پر بھی آ جاتی ہے بھول کے تو ٹکتا ہی نہیں ہوں، 1 سیکنڈ میں ٹکتا آگے چلا جاتا ہوں. تو یار اس مزاج کو ختم کرو اللہ کے بندو. تسی آجز دے منہ چو اج تک کسے اپنے مخالف دا، میری بھی مخالفت کئیاں نالے کدی سنیا ہے. یہی افضل صاحب کے متعلق میری براڈ پہ کئی دفعہ ہوا کہ لوگوں نے ابھی نام آ کے لیا، صرف نام کہ افضل وڑائے صاحب، میں نے اسی ٹائم روک دیا، نہ بھائی چپ خاموش. میری براڈ دے اتنے اے مزاج نہیں کہ کسی اور دا نام اتنے ذکر کرو. تو اس مزاج کو ختم کریے اللہ کے بندو، کام کرو اپنا اپنا کرو. ہاں اگر آپ کے مزاج کے مطابق ایک بندہ نہیں ہے، چھوڑ دے اس کو، بلاک کر دے. کون کوئی رولا ہے؟ اور ہر بندے کو اپنی سوچ اور اپنی فکر کے مطابق لانا، کوئی آپ وہ دروگا بنے ہوئے ہیں کیا کہ ہر کوئی آپ کی سوچ کے مطابق ہی ہو جائے؟ نہیں، اگر آپ کی سوچ کے مطابق کوئی تو ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں، آپ بلاک کر دیں. عاجز نے خود کیا ہوا، کئیوں کو کیا ہوا، ان کی برادیں مجھے نظر ہی نہیں آتی. لیکن یہ جو مزاج ہے نا جی، لو جی براڑ لگی ہے جی، تصویر ٹنگو جی، تصویر ٹنگ دیو جی، ٹنگ دیو اج انہیں انج کر چھڑے جی. اچھا جی، بہت شکریہ جی. جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ جی، بہت 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 اہم بات آپ نے کی ہے جی، بہت شکریہ. جی افضل بھائی آپ کریں بات. امتیاز بھائی پہلے تو آپ کو مبارکباد، اور محمد انسیالوی صاحب کو بہت بہت مبارکباد ہو کہ آپ نے ایک مسلمان کو سیدھے رستے پہ لانے پہ، جو اس سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی اور وہ بٹک سا گیا تھا ہماری کچھ ناسمجھی سے، ہماری کچھ رویے سے، تو وہ واپس آیا. الحمدللہ میں اپنے دل سے اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے انہیں دل سے معاف کیا. دکھ مجھے بہت تھا، اس کے بعد میں ان کی براڈ پہ نہیں گیا. اور افضل بھائی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک نے آپ کو بہت آخری کیا کہتے ہیں کہ کونے سے بچا لیا ہے، اور آپ واقعی اللہ کے کوئی پسندیدہ انسان ہوں گے جن پہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور آپ کو سمجھ عطا کی کہ میں کیا غلطی کرنے جا رہا ہوں. اس کے علاوہ سیکر بھائی کو بھی مبارکباد، جو انہوں نے آج ڈیبیٹ کی اور بہت لطف آیا اور بہت اچھا لگا کہ ان کے مربی کو اس کے سامنے اس کے دجل کو انہوں نے واضح کیا، ننگا کیا اور سب کو بتایا. عامر حق بھائی کو سلام. اس کے علاوہ امتیاز بھائی تو ہیں ہی، اس کے علاوہ رائس بھائی ہیں، اس کے علاوہ آصف بھائی ہیں، زی بھائی ہیں، اور ہمارے یہ ایک اور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نو ورڈ والے، ان کو بھی بہت بہت سلام اور مبارکباد. آج میں نے وہ ڈیبیٹ بھی سنی تھی اور آج بھی ابھی تک سن رہا ہوں، اس کے لیے آپ کو بہت مبارک. اور انشاءاللہ اب ہم آپ کی براڈ کے اوپر آیا بھی کریں گے، حصہ بھی لیا کریں گے، بات چیت بھی کیا کریں گے، اور اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ درود
درود پاک جو درود ابراہیمی ہے یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کی کسی اور کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں جو انبیاء اکرام پہلے گزر گئے ہیں ان کے لیے ضرور صلات پڑھنی چاہیے، ان کے لیے درود پڑھنا چاہیے۔ اور مفتی مبشر صاحب کو بھی مبارکباد کہ جو اپنی براڈ کے اوپر بیٹھ کے وہ قادیانیت کو ننگا کرتے ہیں اور پورے دلائل کے ساتھ ان کی کتابوں کے حوالے دے کے انہیں ننگا کرتے ہیں۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، آج سب آپ اکٹھے ہیں، یہ بہت خوشی کا لمحہ ہے، بہت خوشی کی آج گھڑی ہے کہ ہم سب اکٹھے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے ہی اکٹھا رکھے، بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں۔ آمین جی، جی جزاک اللہ۔ شکریہ افضل صاحب، آپ نے جن جذبات کا اظہار کیا ہے میں تمام ساتھیوں سے کہوں گا کہ وہ دعا کریں کہ جس طرح آج اکٹھے ہیں سارے اسی طرح اکٹھے رہیں، اور ہمیشہ میں نے مسلمانوں کو یہی تلقین کی ہے کہ اکٹھے رہیں۔ اور میں یہاں یہ بھی گزارش کروں گا کہ امتیاز صاحب موجود ہیں، وہ کوئی ایسا لایا عمل بنائیں اور تمام سے اپروو کروائیں کہ آئندہ براڈوں پر اس کو فالو کیا جائے گا اور کوئی اس سے باہر نہیں جائے گا، اور یہ ہمیشہ کے لیے ایک مسئلہ طے ہو جائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا ہماری حدود ہیں، تاکہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ یہ مشن جو ہے جاری رہے۔ یہاں جی میں انشاءاللہ حضرت، جزاک بالکل۔ اللہ جی عامر بھائی۔ جزاک بھائی، یہ جو افضال بھائی بات کر رہے تھے اور وڑائچ صاحب کو، آپ کو سب کو انہوں نے خوشخبری بھی سنائی، دعائیں بھی دی، اللہ ان کو قبول کرے۔ میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ افضل وڑائچ صاحب کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، وہ کہانی ہم ایک سنا کرتے تھے پائٹ پائپر کی۔ پائٹ پائپر تھا، وہ بڑی بہترین سریلی دھن تھی، سب لوگ مدھر تھے، اس کی طرف توجہ کرتے تھے، سو مچ سو کہ اس سریلی دھن میں وہ کھو جاتے تھے، بہہ جاتے تھے اور اس کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ وہ ایک گاؤں میں گیا اور اس نے وہ دھن بجائی، ظاہری بات ہے، سب لوگ اس سے محظوظ ہوئے، اس کے گرد اکٹھے ہوئے۔ اب ہوا یہ کہ وہ بات جو اس کو پتہ چلا، یہ تو جناب میرے دشمن ہیں، یہ تو مجھے نقصان پہنچا دیں گے، یہ تو میرے خلاف ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس پائٹ پائپر نے جناب دوبارہ اپنی بہترین قسم کی بین بجائی اور اس علاقے کے سارے نوجوانوں کو اس نے اس بین کے ساتھ اپنے پیچھے لگایا، لیا اور شہر سے کہیں دور لے جا کر ان کو ڈمپ کر دیا۔ جماعت احمدیہ کے ساتھ بھی معاملہ یہ ہوا ہے۔ افضل وڑائچ، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وڑائچ صاحب کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی کلین شیپ بندہ ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ افضل وڑائچ کی داڑھی اندر ہے، اندر یہ پورا مولوی جے افضل وڑائچ، میں تمہیں دس دیاں، تسی لیندے پہ انہوں ایزی۔ افضل وڑائچ صاحب دے اندر تگڑا قسم دا مولوی ہے، داڑھی والا۔ عامر بھائی ایک منٹ دیجیے گا یار، ساحل کالو بھائی آپ نیچے ہیں پلیز، آپ اوپر آئیں ذرا، آپ یہ سیٹ آپ لیے رکھیے۔ اور ساحل کالو بھائی آپ اوپر آئیں۔ جی عامر بھائی اور سوری۔ اللہ افضل وڑائچ صاحب کو استقامت دے کہ اس موقف کو سمجھیں، اس کو ٹو کریں، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسری چیز امتیاز بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، افضل وڑائچ صاحب نے جو اپنی سستی، کاہلی، کوتاہی کا اعتراف کیا ہے، وہ کوئی اللہ معاف کرے انسانوں کے سامنے نہیں کیا، نہ انسان ہم ان کا کوئی اس معاملے کے اندر کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے۔ اللہ کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اللہ کے سامنے انہوں نے بات کی ہے، اللہ اس چیز کا ان کو اجر دے گا۔ اگر وہ مستقبل کے اندر کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی اونچ نیچ کوئی چیز ہوتی ہے، ان کی اصلاح اسی طریق پر ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کو لاکھ اختلاف ہوں، ہم حسن اسلوب کے ساتھ اس چیز کو رکھیں اور بھائی کے ساتھ رابطہ موجود ہے ان کے ساتھ کریں، کسی کے ساتھ بھی ہے مسلمان کے ساتھ وہ کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ تو یہ بات اچھا میں ایک بات کر کے نا میں نے جانا ہے ذرا، معذرت بھائی سب سے معذرت، تو آخری بات کر کے میں جاؤں۔ جی جی اچھا جی میں جی امتیاز بھائی اجازت ہے؟ جی جی سر، حکم حکم حکم۔ اچھا وہ یہ ہے کہ میں نے کچھ ایک چیز فیل کی ہے کہ ہمارے کچھ دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں میں شاید یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ کنسیپٹ ہے کہ دیکھو جی قادیانیوں کے سامنے اگر مرزا قادیانی کی گلاستوں کا ذکر کرو گے تو وہ ہم سے بات نہیں کریں گے، تو وہ فقط بات کرنے کے لیے نا
اپنی گفتگو کا رخ بدل دیتے ہیں فقط بات کرنے کے لیے کہ ہم سے بات کریں قادیانی، تو وہ جناب اصل موضوع پہ آتے ہی نہیں ہیں، فقط بات کرنے کے لیے اور قادیانیوں کو یہ باور کروانے کے لیے کہ ویکھو اسی بھی تواڈے یار ہاں تے اسی بھی ویکھو نا تواڈے واسطے نرم گوشہ رکھنے ہیں، تو وہ جناب اصل مدعے پہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ویسے میں سمجھتا ہوں یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی اخلاص نہیں ہے، یہ کوئی ختم نبوت کا کام نہیں ہے، یہ تو پھر مطلب آپ اپنے نفس کو راضی کرتے ہو میرے بھائیو، اپنے نفس کو راضی کر رہے ہیں، یا مطلب کوئی شہرت لینے کے لیے، یا مطلب یہ کہ وہ تو پھر دنیا داری ہوگی نا، اللہ کے لیے تو نہیں کر رہے آپ لوگ، جب اصل حقیقت ہی نہیں اگلے بندے کو بتا رہے۔ بھائی ایک بندہ قادیانی، اچھا یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں ایک قادیانی آپ سے بات کرتا ہے اور خوش ہے، یعنی یہ کہ آپ نے کبھی سوچا کہ کیوں خوش ہے، میرے ساتھ ہی کیوں بات یہ کرنا پسند کرتا ہے؟ کبھی سوچیں لازمی سوچئے، آخر کوئی تو وجہ ہے کہ بھائی میرے ساتھ ہی یہ بات کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اور قادیانی پسند کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب کوئی قادیانی لوگ آپ سے بات کرنا پسند کریں تو سمجھ لیں کوئی نہ کوئی بات میں کوئی گڑبڑ ضرور ہے بھائی، پھر اپنے دامن میں جھانکیے اور سوچو بچار کیجئے، اور اس میں یہی ہے کہ بھائی آپ کا موقف ڈھیل ہے، آپ کا جو ہے نا آپ کا بالکل آپ کچھ بھی نہیں ہے بس بھائی گلاں میرے کو نا سیدھیاں جٹکا جہا بندہ میں تے مینوں اوکھے لفظ کوئی نہیں جے ہوندے تے معاف کریو مینوں، سیدھیاں گلاں نے بس۔ تو بس یہی ہے کہ ہم اپنے قریب لوگوں کو بٹھانے کے لیے، بلکہ لوگوں نہیں قادیانیوں کو، وہ ہم اپنے اصل موقف کو اور وہ بیان ہی نہیں کرتے، مرزے کی گلاس سے بیان ہی نہیں کرنے گے یار، پھر فائدہ کیا ہوا بات کرنے کا، لوگوں کے سامنے حقیقت تو گئی نہیں۔ اچھا آخری بات اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ حیات و وفات مسیح ہو یا اجرائے نبوت ہو، یہی دو موضوع ہیں، اور کون سے ہیں؟ قادیانیوں کے پاس یہی ہیں کہ عیسیٰ کو زندہ ثابت کر کے دکھا دو اور نبوت جاری ہے، بس یہی ہے دو۔ تو جب بھی اگر کبھی ان موضوعات پہ قادیانیوں سے بات کریں تو سب سے پہلا جو آپ کا مقدمہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے کہ یار مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میں اس موضوع پہ تمہارے ساتھ بات کرتا ہوں، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت شدہ ثابت ہو جائیں، یا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر 5 جگہ جیسے مرزے نے لکھی ہے ثابت ہو جائے، تو مرزا قادیانی کس نکڑ سے جا کے سچا ثابت ہوگا، مجھے ابتدا میں یہ بتا دے تو میں تیرے ساتھ ڈیبیٹ کرتا ہوں اس موضوع کے اوپر، میری گل لکھ لو، جے قادیانی تہاڈے نال گل کر گیا تے مینوں نیویں تھا بٹھا لئی جاؤ بھیا، 2-4 گھنٹے ختم نبوت پہ براڈے ہو رہی ہیں جی، مناظرے ہو رہے ہیں، لو جی حیات یا وفات کو ثابت کرنے کے لیے 5 گھنٹے دے مناظرے، انی دیر مناظرہ ٹردا ہی نہیں ہے، ساڈے تجربے دی گل 2 منٹ قادیانی ٹک نہیں پاتا، تجربے کی بات ہے، 2 منٹ سے زیادہ قادیانی کو ٹک گیا تے مینوں پھڑ لیا جائے، کیونکہ گل ہی تسی جدوں مرزے دے کردار دے اوتے کرنی ہے، او دے اگے سوال ہی تسی یہ رکھ چھڑے ہے کہ دس مینوں کہ اگر نبوت جاری ہو جائے تے مرزا کیڑی نکرو سچا ثابت ہوئے گا، یہ تے زانی سی ایک نمبر دا شرابی سی۔ وما علینا الا البلاغ، مینوں اجازت دیو بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا ساحل بھائی آپ تشریف رکھتے ہیں؟ ہاں جی وعلیکم السلام۔ میں بات تو نہیں کر سکتا اس وقت، آپ باقی بھائیوں کو ٹائم دو، میں بیٹھا ہوں صرف۔ اچھا میں اچھا صرف میں یہ عرض، جی ایک چھوٹی سی عرض یہ کرنی، جی سر آپ کریں بات، جی سر آپ کریں بات۔ جی میں یہاں مفتی صاحب نے جو بات کی ہے اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل مفتی صاحب نے جو کچھ کہا وہ برحق ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک شعر ہے، مسلح رکھتے ہیں صحابہ رکھتے ہیں جام رکھتے ہیں، فقیر ہر ایک کے لیے انتظام رکھتے ہیں، تو مسلمانوں
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔